کا اعلان فرمایا تو اس کا مقام امت میں سے کسی عام انسان کا مقام نہیں ہوگا، بلکہ بعضوں نے خاص طور پر واضح طور پر یہ لکھا کہ وہ گزشتہ بعض انبیاء سے بھی افضل ہوگا۔ لیکن امام مہدی اور مسیح کا ذکر اگر چھوڑ بھی دیں تو ایسی بھی امت میں بزرگ پیدا ہوئے جو نہ امام مہدی ہونے کے دعوے دار تھے نہ مسیح ہونے کے دعوے دار تھے، لیکن انہوں نے ایسے ہی دعوے خود اپنی ذات کے متعلق کیے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ چنانچہ جہاں تک وحی کا تعلق ہے، امت محمدیہ میں وحی کا ذکر بھی اسی طرح ملتا ہے جس طرح حضرت علیہ السلام کے دعوی میں ملتا ہے، اور جہاں تک گزشتہ لوگوں پر فضیلت کا اور باقی بنی نوع انسان پر فضیلت کا تعلق ہے، یہ دعوی بھی امت محمدیہ میں ایک سے زائد جگہ نظر آتے ہیں۔ وحی کے لحاظ سے میں دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت محی الدین ابن عربی نہ صرف وحی کا دعویٰ کرتے ہیں بلکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے معراج ہوا اور اس میں مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی، قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتي موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون فآتانی فی هذه الآیة كل الآیات وقرب علی الامر وجعلها مفتاح كل علم فعلمت انی مجموع من روکڈنی۔ الفتوحات مکیہ جز 3 صفحہ 350۔ کہتے ہیں تو کہہ دے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور اس پر جو دیا گیا موسیٰ، عیسیٰ اور تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے۔ ہم نہیں فرق کرتے کسی کے درمیان ان میں سے، اور ہم خدا کے لیے کامل فرمانبردار ہیں۔ پھر فرماتے ہیں پس اس آیت میں اس نے یہ کام نشان دی اور میرے لیے روحانی امر کو قریب کر دیا، اور اس نے اس آیت کو میرے لیے ہر علم کی کنجی بنایا۔ پس میں نے جان لیا کہ میں ان تمام انبیاء کا مجموعہ ہوں جن کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت خواجہ میر درد دہلوی نے بھی اپنی کتاب علم الکتاب میں تحدیث نعمت کے عنوان کے تحت اپنے الہامات کا ذکر کیا ہے، جو اپنے مرتبے میں پہلے الہامات کی شان رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی آیات ہی کی شکل میں آپ کو بھی الہامات ہوئے۔ چنانچہ ایک الہام یہ درج ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ پھر فرماتے ہیں ایک اور الہام ہوا أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ فِي زَمَانٍ يُحْكِمُ اللَّهُ بِآيَاتِهِ مَا يَشَاءُ۔ پھر الہام ہوا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ جہاں تک حضرت مسیح پر فضیلت کا ذکر ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی حکمت بھی خود بیان فرمائی، اور وہ حکمت اس نوع کی ہے کہ آج بھی کوئی باشعور انسان جو اسلام پر ایمان رکھتا ہے اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر ایمان رکھتا ہو، اس حکمت پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، ایمان کو برائے بغیر اعتراض نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جو دلیل آپ نے قائم فرمائی وہ یہ ہے، اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ جبکہ مجھ کو تمام دنیا کی اصلاح کے لیے ایک خدمت سپرد کی گئی ہے، اس وجہ سے کہ ہمارا آقا اور مخدوم تمام دنیا کے لیے آیا تھا، تو اس عظیم الشان خدمت کے لحاظ سے مجھے وہ طاقتیں اور قوتیں بھی دی ہیں جو اس بوجھ کے اٹھانے کے لیے ضروری تھیں، اور وہ معارف اور نشان بھی دیے گئے ہیں
جن کا دیا جانا اتمام حجت کے لیے مناسب وقت تھا، مگر ضروری نہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کو وہ معارف اور نشان دیے جاتے، کیونکہ اس وقت ان کی ضرورت نہ تھی۔ اس لیے حضرت عیسیٰ کی سرشت کو قوتیں اور طاقتیں عطا دی گئیں جو یہودیوں کے تھوڑے سے فرقے کی اصلاح کے لیے ضروری تھی، اور ہم قرآن شریف کے وارث ہیں جس کی تعلیم جامع تمام کمالات ہے اور تمام دنیا کے لیے ہے، مگر حضرت عیسیٰ صرف توریت کے وارث تھے جس کی تعلیم ناقص اور مختصر قوم تھی۔ اس وجہ سے انجیل میں ان کو وہ باتیں تاکید کے ساتھ بیان کرنی پڑی جو توریت میں مخفی اور مستور تھی، لیکن قرآن شریف سے ہم کوئی امر زائد بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی تعلیم اتم اور اکمل ہے اور وہ توریت کی طرح کسی انجیل کی محتاج نہیں ہے۔ جہاں تک دیگر بزرگوں کے دعوی کا تعلق ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور یہ اقتباس میں الشیخ داؤد بن محمود القیصری خصوص کی شرح الحکم سے لے رہا ہوں۔ اس کے مقدمے میں آپ لکھتے ہیں حضرت علی کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا، انا نقطۃ بائے بسم اللہ، انا جنب اللہ الذی فرقت فیہ، وانا القلم، وانا اللوح، وانا اللوح المحفوظ، وانا العرش، وانا الکرسی، وانا السماوات السبع والارض۔ مقدمہ صفحہ 32 فصل 8 کہ حضرت علی نے یہ دعویٰ فرمایا کہ میں بسم اللہ کی با کا نقطہ ہوں، میں خدا کا وہ پہلو ہوں جس کے متعلق تم نے کوتاہی سے کام لیا، میں قلم ہوں، میں لوح محفوظ ہوں، میں عرش ہوں، میں کرسی ہوں، میں ساتوں آسمان اور زمین میں ہوں۔ ایک شیعہ امام حضرت امام جعفر صادق جو اہل تشیع کے چھٹے امام ہیں اور حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی تھے، آپ امام مہدی کی طرف منسوب کر کے یہ بات بیان فرماتے ہیں بطور پیشگوئی کے۔ فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی آئے گا تو وہ یہ دعوی کرے گا، یا معاشر الخلائق الا ومن اراد ان ينظر الى ابراہیم و اسماعیل فها انا ذا ابراہیم و اسماعیل، ومن اراد ان ينظر الى موسیٰ و یوشع فها انا ذا موسیٰ و یوشع، الا ومن اراد ان ينظر الى عیسیٰ و شمعون فها انا ذا عیسیٰ و شمعون، الا ومن اراد ان ينظر الى محمد و امیر المؤمنین الى محمد و امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ فہا انا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امیر المؤمنین، الا ومن اراد ان ينظر الى الحسن والحسین فہا انا ذا الحسن والحسین، ومن اراد ان ينظر الى الائمة من ولد الحسین فہا انا ذا الائمة۔ اے تمام لوگوں سن لو، جو ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھنا چاہے یاد رکھے کہ وہ ابراہیم اور اسماعیل میں ہوں۔ یہ پیشگوئی ہے شیعوں کے چھٹے امام اور امت محمدیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت امام جعفر صادق کی۔ یہ امام مہدی یہ آ کر بیان کرے گا، اے تمام لوگوں سن لو، جو ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھنا چاہے یاد رکھے کہ وہ ابراہیم اور اسماعیل میں ہوں، اور جو موسیٰ اور یوشع کو دیکھنا چاہے وہ موسیٰ اور یوشع میں ہوں، اور جو عیسیٰ اور شمعون کو دیکھنا چاہے تو عیسیٰ اور شمعون میں ہوں، اور جو محمد امیر المؤمنین کو دیکھنا چاہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین میں ہوں، اور جو حسن اور حسین کو دیکھنا چاہے تو حسن اور حسین میں ہوں، اور جو نسل حسین میں ہونے والے ائمہ کو دیکھنا چاہے تو وہ ائمہ میں ہوں۔
بس حکومت پاکستان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات پیش کر کے احمدیت کی تائید میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کی دلیل کے طور پر یہ نظیم دلیل کے کیونکہ امام مہدی کے اگر یہ مقامات تھے اور یہ مقدر تھا اور گزشتہ بزرگوں نے مشروعی میں یہ فرما رکھا تھا تو سچے امام کے لیے ضروری تھا کہ یہ دعویٰ کرے. اگر وہ امامت کا دعویٰ وہ کرتا اور یہ دعویٰ نہ کرتا تو وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے کہ سچ ثابت ہوتا. رسول سے دیگر یہ ائمہ جھوٹے جنہوں نے یہ کہا. دونوں باتوں میں سے ایک کو کیا کرنی پڑے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کا اقرار کرنا پڑے گا جس طرح حضرت امام صاحب کو ثابت کی گئی کہ جو ضروری کا اقرار کرنا ہے. اور اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جھوٹا قرار دے دعوی کے نتیجے میں تو پھر حضرت امام حسین کی سچائی اور بزرگی کا بھی انکار کرنا ہے. لیکن یہ سلسلہ دعوی کا ختم نہیں ہوتا. امام خمینی صاحب جو اس وقت شیعہ امام ہیں یا نائب امام کا مرتبہ رکھتے ہیں وہ تو جہاں تک کہتے ہیں شیعہ ائمہ کے متعلق امام مہدی کے متعلق نہیں عام شیعہ ائمہ کے متعلق. بے شک ہمارے ملک کی لازمی باتوں سے یہ ہے لازمی باتوں میں کہ ائمہ کے مقام تک نہ تو کوئی مقرب فرشتہ پہنچا ہے نہ کوئی نبی مرسل. ائمہ کے مقام تک نہ تو کوئی مقرب فرشتہ پہنچا ہے نہ کوئی نبی مرسل. اور ولایت الفقیہ کا حوالہ ہے ولایت الفقیہ بالحکومت الاسلامیہ صفحہ 35. حضرت شیخ عبد القادر صاحب جیلانی نے بھی تو نہ مسیح کا دعویٰ کیا نہ مہدی کا دعویٰ کیا لیکن امت محمدیہ کے بزرگوں صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے وہ بلند مقامات عطا فرمائے ہیں جو اتنے عظیم شان